یہ موت بھی زندگی کی عجیب حقیقت ہے جن کے بغیر ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ علی سے کہہ رہا تھا، اب تم کیوں پریشان ہے؟ علی پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ایسی ہی باتیں سن رہا تھا۔ یار میں حیا کو کیسے بتاؤں؟ مجھے اس کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ تو ڈرپوک تو نہیں تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے یہ موت کی خبریں نہیں سنائی جاتی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بتا دوں؟ علی نے اجازت طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ یا فریہ سے کہہ دوں؟ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دوسری رائے دی، نہیں میں خود اسے بتاؤں گا، یہی بہتر رہے گا۔ علی نے اثبات میں سر ہلایا۔ صبح کا 1 بج رہا تھا۔ حیا اب تک سو رہی تھی۔ حمزہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ علی فریہ کو لینے گھر گیا تھا۔ لڑکے مختلف کام نمٹاتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شیری سب کو اپنے سنجیدہ انداز میں چٹکلے سنا کر داد وصول کر رہا تھا۔ سر اب تو بھابھی سے ملوا دیں۔ شیری نے حمزہ کو دیکھتے ہی 7ویں بار فرمائش کی۔ بتایا تو سو رہی ہے۔ حمزہ نے اب کی شیری کی ڈٹائی پر اسے گھورا۔ وہ جب سے آیا تھا یہی رٹ لگائے بیٹھا تھا۔ شیری سب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ حمزہ کا چہیتا بھی تھا۔ شیری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ تھے جو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ وہ اکلوتا تھا۔ در بدر کی ٹوکریں کھاتا ایک خطرناک گینگ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں 2 دن بمشکل ہوئے تھے کہ حمزہ اسکواڈ نے ایریے پر ریڈ کروا دیا۔ تفتیش میں واضح ہوا کہ شیری کو وہاں آئے محض 2 دن ہوئے تھے۔ حمزہ نے آئی جی سے ریکویسٹ کر کے شیری کو اپنے زیر سایہ لیا۔ بقول شیری کے حمزہ نے 17 سالہ شیری کو اڈاپٹ کر لیا۔ اسے شیری میں ایک قابل شخصیت دکھتی تھی، یہ بھی شیری کا ہی کہنا تھا۔ حمزہ کی شیری پر تمام تر عنایتوں کی وجہ سے سب اسے سن آف حمزہ بلاتے تھے، گو کہ حمزہ اور شیری کی عمر میں 6-7 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن ذاتی اور پروفیشنل زندگی کے تجربے نے حمزہ کو واقعی وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ فریہ آ چکی تھی۔ گھر میں اب شادی کا سماں لگ رہا تھا۔ حال میں سب محفل جمائے بیٹھے تھے۔ حیا کمرے سے باہر نکلی مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ حمزہ نے اسے دروازے سے واپس جاتے دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ 7 بجے ریسیپشن ہے، اسی سلسلے میں سب آئے ہوئے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، صبح سے تمہارا پوچھ رہے ہیں، میں ان کو نہیں جانتی۔ حیا پہلی بار میں حمزہ کی بات مان جائے ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حمزہ چل کر اس کے سامنے گیا۔ تو جان جاؤ گی، یہی میری فیملی ہے حیا، اور اب تمہاری بھی۔ میں 2 دن یہاں ہوتا ہوں، 6 دن نہیں ہوتا، میرے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گے۔ حمزہ نے باہر بیٹھے لوگوں کا بہترین تعارف کروایا تھا۔ کیوں مجھے ہر چیز کے لیے فورس کرتے ہو؟ تمہاری فیملی ہے، تم ملو، میں کسی سے نہیں ملوں گی، کوئی شو پیس نہیں ہوں میں۔ وہ بات غلط سمت لے کر جا رہی تھی۔ حمزہ کو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، وہ ایک بار کہنے سے کہاں ماننے والی تھی۔ کھڑی ہو، کھڑی ہو، وہ چلایا۔ باہر شور اتنا تھا کہ آواز کمرے سے باہر نہیں گئی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو گئی۔ اسے حمزہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ 1 منٹ میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے آیا۔ دونوں کو دیکھ کر 1 منٹ مودبانہ خاموشی چھائی رہی، اور پھر بیک وقت اسکول کے بچوں کی طرح سب نے بآواز بلند سلام کیا۔ حیا کو عجیب لگا، وہ نرسری کلاس کی ٹیچر نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حیا نے آواز کا تعاقب کیا۔ یہ 19-20 سال کا لڑکا تھا جو صوفہ پلنگ تھا، ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آتے ہی لڑکے نے اپنا سر آگے کر دیا۔ حیا 1 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے پیار دیں، چھوٹے ہیں ہم۔ وہ اور جھکا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ ابھی اتنی بڈھی تو نہیں ہوئی تھی کہ اپنے سے 2-3 سال چھوٹے لڑکوں کے سر پر ہاتھ رکھتی۔ یہ شیری ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ شیری کے سر پر رکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ شیری، 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 سب نے ردم میں سر لگایا۔ حیا کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ تبھی فریہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ برا مت ماننا، سب سے چھوٹا ہے تو ناسمجھ ہے۔ آئی ایم فریہ، نام تو سنا ہوگا۔ فریہ نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جیل میں جس طرح ہر 2 منٹ بعد آ کر فریہ اسے ڈرا دھمکا رہی تھی، اسے یاد تھا۔ حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا۔
اپنے حلیق کی وائف ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ اب تک پکڑا ہوا تھا۔ جی، اور آپ کی قسم کی دوست، میرا مطلب آپ کے شوہر نامدار کی۔ ہلکے کیکے بلند ہوئے۔ حیا اور حمزہ کے نکاح کی حقیقت اب سب جان چکے تھے۔ حمزہ نے کون سا پردہ رکھا تھا؟ حیا کے رات جیل میں رہنے اور وہاں ہوئے واقعات فریہ نے چہک چہک کر سب کو بتائے تھے۔ تم مجھ سے ناراض ہوگی پر کیا کریں، مجبوری ہے، باس کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے۔ فریہ کو دیکھ کر حیا کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ پہلی ملاقات اچھے حالات میں نہیں ہوئی، لیکن میں اتنی خوفناک نہیں جیسی جیل میں تم سے ملی۔ فریہ تلخی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واقعی اب جس فریہ سے وہ مل رہی تھی وہ جیل والی فریہ سے بالکل مختلف تھی۔ خوش مزاج اور بالکل مختلف لب و لہجہ۔ مائی نیم از زویان۔ فریہ مل کر پیچھے ہوئی تو صوفے کے بازو پر بیٹھے زویان نے ہاتھ بلند کیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دس از شیروان۔ شیروان نے آخر میں اپنے تعارف کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ عمر 24 سال، رنگ گورا، دماغی حالت ٹھیک نہیں، 2 دن سے لاپتہ، جسے ملے خود ہی رکھ لے، ہمیں ضرورت نہیں۔ سیل فون پر جھکے شیری نے انتہائی سنجیدہ انداز میں شیروان کو لاپتہ قرار دے دیا۔ گدھا ہے تو، شیروان بڑکا۔ لاؤنج کیکوں سے گونجا۔ حیا اب ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم پارلر جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں وہاں آ جاؤں گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں دیکھنی ہیں۔ تم تیار ہو جانا، پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ جب سب اپنا تعارف کروا چکے تو حمزہ نے حیا کو اگلے 2 گھنٹوں کا لائحہ عمل بتایا۔